الرحمن الرحیم. پروگرام کا آغاز کرتے ہیں رب ذوالجلال کے بابرکت نام سے جو دلوں کو بھید کو خوب جانتا ہے. سب سے پہلے پاکستان. ناظرین، جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ آج کل اشرف شریف کے حوالے سے پروگرام کیے جا رہے ہیں، تو اس میں آج ان کی آخری رسومات جو تھی ان کو اپنا نماز جنازے میں ادا کر دیا گیا ہے. تو میں اس شعر کے ساتھ جو اشرف شریف کہا کرتے تھے کہ یعنی پاکستان میں اور دنیا بھر میں لاکھوں دیکھنے والوں کو ارشد شریف کا سلام، آج اس کا آخری سلام آپ سب کو میں پیش کر رہا ہوں ان کی طرف سے، کیونکہ اس کے بعد تو پھر وہ جب لحد میں اتار دیے جائیں گے تو سلام بھی ختم ہو جائے گا، صرف یادیں باقی رہ جائیں گی. تو شہید جو ہے نا وہ شہید ہوئے ہیں، شہید جو ہے نا وہ زندہ ہوتا ہے، مرتا نہیں ہے. تو میں ایک شعر کے ساتھ آغاز کرنا چاہتا ہوں کہ ان کو شعر بہت پسند تھے، تو اس کے ساتھ میں آغاز کرنا چاہتا ہوں. سو شرط یہ ہے جان کی امان چاہتے ہو تو اپنے لوح و قلم قتل گاہ میں رکھ دو، وگرنہ آپ کے نشانہ کمانداروں کا بس ایک تم ہو سو غیرت راہ میں رکھ دو. تم سب کی سیاہی میں مجھے قتل کرو گے، میں صبح کے اخبار میں سرخی میں ملوں گا. تو ناظرین، بات یہ تھی کہ ارشد شریف کا جو سفر تھا نا، وہ ان کا جو ایک دادا تھے چودھری محمد علی بھٹا، یہ ضلع جلندر سے ہجرت کی اور ضلع فیصل آباد میں آ کے مقیم ہوئے. اور وہاں تقریباً چوکاں والا گاؤں تھا جس میں 22 یعنی گاؤں تھے جو عوانوں کے تھے. یہ بیسیکلی شاید کسی کو علم ہو کہ نہ ہو، عوان برادری سے ان کا تعلق تھا. تو خون اور تخم تاثیر، یعنی خون اور تخم کا اثر ضرور ہوتا ہے کہ والد بھی ان کے نیوی میں تھے، وہ بھی شہید ہوئے، بھائی بھی ان کے آرمی میں تھے، وہ بھی شہید ہوئے. تو ایک جذبہ تو ہوتا ہے انسان کے اندر، غیرت کا بھی جذبہ ہوتا ہے، سچائی کا بھی جذبہ ہوتا ہے، ایمانداری کا بھی جذبہ ہوتا ہے. تو انہوں نے جو اپنی جو صحافتی زندگی کا جو آغاز کیا ہے، وہ ان کے آغاز سے اختتام تک، یعنی کہ وہ تمام تر وہ جذبے جو ہے نا وہ ان کے میں ہر آدمی نے ہر لمحے میں ہر جگہ پہ، یعنی جیسے وہ ڈاؤن میں گئے، جنگ میں گئے، اس کے بعد آج ٹی میں نیوز ڈائریکٹر ہے، پھر اس کے بعد ان کا آخری جو سفر تھا وہ ARY میں تھا، اور ARY میں جو پروگرام کر رہے تھے، پھر جس وجہ سے ان کو وہاں سے نکالا گیا، فارغ کیا گیا. بڑے افسوس کی بات اس میں. آج ان کا آخری سفر بھی پورا ہو گیا، لیکن ان کی یادیں باقی رہ جائیں گی، ان کی باتیں باقی رہ جائیں گی. اور اس کے متعلق آپ دیکھو نا، بہت ساری چیم گئی ہیں، بہت ساری یعنی کانفرنسیں ہو رہی ہیں پاکستان میں، پاکستان کے باہر کے میڈیا بھی. اور اس میں جیسے کل فیصل واڈا کی بہت بڑی کانفرنس ہوگی، انہوں نے بہت سارے انکشاف کیے. آج ہمارے DGSPR کی بھی کانفرنس ہوگی، انہوں نے کافی انکشافات کیے. تو مقصد ہم اس پہ PTI والے لوگوں، مقصد کہنے کا یہ ہے کہ اب اس چیزوں کو کوئی فرق نہیں پڑتا، کسی صفائی کا کسی کو پاکستان میں کوئی اثر انداز نہیں ہوا. لیاقت علی خان شہید ہوئے تو کیا ہوا؟ کچھ نہیں ہوا. اس کے بعد یہ سلسلہ پھر رکا نہیں، چلتا گیا. یعنی جنرل ضیاء الحق شہید ہوئے، جب ان کے پیچھے ان کے بیٹے بیٹھے ہوئے تھے، کچھ نہیں ہوا. اس کے بعد بھٹو شہید ہوئے، بھٹو کے وارثان موجود تھے، کچھ نہیں ہوا. اس کے بعد بے نظیر بھٹو کو شہید کر دیا گیا، جب ان کی پارٹی نے 11 سال اقتدار میں بھی ہے. ان کا جو شور تھا آصف زرداری، وہ اقتدار میں سطر رہا، لیکن اس کے باوجود کوئی تفتیش نہیں، کوئی مجھ میں کچھ نہیں ہوا. تو اس کے بعد یہ سلسلہ شہادت کا جب سے پاکستان بنا ہے، کیونکہ پاکستان یہ شہادت کا سلسلہ رک نہیں رہا. بڑے بڑے صحافی ہیں، بڑے بڑے صحافیوں کو شہید کیا گیا، قتل کیا گیا. تو اس کے بعد اب سلسلہ جو ادھر آ کے بھی نہیں تھما کہ ارشد شریف شہید کو کیوں شہید کیا گیا. بہت سارے سوال اٹھائے گئے، بہت ساری چیزیں، بہت لوگوں نے اپنی صفائیاں، بہت سارے بیان دی کہ ان کی ہر چیز میں ایک چیز تو سب کے پریس کانفرنس میں ظاہر ہوئی کہ ارشد شریف ایک نڈر آدمی تھا، نڈر صحافی تھا، ایماندار صحافی تھا، دیندار صحافی تھا، اور حق سچ کا صحافی تھا، اور محب وطن تھا. اور اس کو پاکستان کے ساتھ محبت تھی، پاکستان کی فوج کے ساتھ محبت تھی، پاکستان کی عوام کے ساتھ محبت تھی. اور اللہ اس کے رسول کے دل میں جب محبت پیدا ہوتی ہے نا انسان کے، تو پھر وہ اپنے ملک کے لیے جیتا ہے،
اپنے دین کے لیے جیتا ہے، اپنے لوگوں کے لیے جیتا ہے، اور یہی کام اس نے کر دیا. جب اس کی انویسٹیگیشن شروع کی تو عمران خان کے خلاف بھی تھی، سب لوگوں کے خلاف ہوتی رہی. جیسے مثلا کہ مختلف اداروں نے بھی کہا کہ ان کے خلاف بھی دوسرے جو بھی، بارہ یہ بات اچھی نہیں لگتی، کیونکہ کوئی ایسا عمل نہیں ہے جس میں کوئی شر کا اندیشہ ہو. لیکن تمام تر لوگ آنے دنیا تک اس چیز کو ثابت رکھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، اس پہ کیمرے دیکھیں گے کہ ارشد شریف نے جو باتیں کی تھی وہ مرحلہ وار دن بدن اس پہ جو انہوں نے جو کام کیا تھا اس کی سچائی ہر چیز نظر آئے گی. اور جو لوگ اس میں شامل تھے، آج آپ نے اس کا جنازہ دیکھا، اتنا بڑا وسیع جنازہ تھا کہ مثلا یہ دنیا کی تاریخ میں، پاکستان کی بلکہ تاریخ میں کسی صحافی کا اتنا بڑا جنازہ نہیں ہوگا. باقی تو بہت جنازے بڑے ہوئے ہیں، لیکن صحافت کی تاریخ میں تو اللہ تعالیٰ جس کو عزت دیتا ہے اس کو دنیا میں بھی سرخرو کرتا ہے اور اس کے لیے آخرت بھی اتنی کر دیتا ہے. اور اللہ تعالیٰ اب دیکھیں نا کہ میں کہا اصل بات میں بھول گیا کہ یعنی جب بے نظیر بھٹو کے بھی تفتیش میں نہیں پتا چلا قاتل کون ہے، تو اس کے پیچھے تو ہے ہی کوئی نہیں. یعنی باپ بھی گیا، اپنا بھائی بھی گیا، خود بھی چلا گیا، بوڑھی ماں ہے، جوان بیوی ہے، معصوم بچے ہیں. تو اب اس کے پیچھے کون تفتیش کرے گا، کون کہے گا حق کیا تھا، سچ کیا تھا. لہٰذا اس کو بھی چھوڑ دیں کہ یہ بس 4 دن بعد یہ چیزیں آنی جانی ہوتی ہیں، ہمارے یہاں رواج ہے. اصل مسئلہ کیا ہے؟ اصل مسئلہ کیا ہے کہ یہ ہوتا کیوں ہے؟ ہمارے ملک میں یہ بار بار جو اشرافیہ کا گیم کیوں رچایا جاتا ہے؟ ہمارے ملک بار بار یہ حکومتیں کیوں تبدیل کی جاتی ہیں؟ ہمارے ملک میں بار بار یہ صفائیاں کیوں کی جاتی ہیں؟ اس لیے کہ یہاں کرپشن کو کرپشن نہیں سمجھا جاتا، برائی کو برائی نہیں سمجھا جاتا، اس کو ایک عام فعل سمجھا جاتا ہے. جس دن ہمارے ادارے، ہمارے سیاسی لوگ، ہمارے یعنی کہ جو بھی مسئلے اداروں کو میں نام نہیں لینا چاہتا، جو بھی اس میں ہو، کیونکہ جو لوگ بھی جب اس چیز کو کرپشن سمجھ لیں گے تو یعنی کہ اس وقت پھر اس ملک کا نظام بہتر ہو جائے، کیونکہ ہر آدمی اس کا جواب دہ ہوگا. اگر حضرت عمر فاروق جواب دے ہو سکتے ہیں تو دوسرا بندہ جواب کیوں نہیں ہو سکتا؟ اور دنیا میں کسی بھی اپنا اسلامک شک میں یہ کہیں بھی نہیں لکھا ہوا کہ اپنا کنٹمپٹ آف کورٹ ہوتا ہے، اس میں عدلیہ بھی جواب دے سکتی ہے. یعنی کہ آپ پوچھ سکتے ہیں اس سے سوال، وہ جواب دے سکتی ہے. تو یہاں تو صرف ایک دائرہ لگا دیا گیا، ان لوگوں سے آپ یہ نہیں پوچھ سکتے. تو پھر ملک میں انصاف کیسے ہوگا؟ انصاف کا نظام کیسے ہوگا؟ انصاف لوگوں کو معاشی معاملات کس طرح بہتر ہوں گے؟ یہ اسی وقت بہتر ہوں گے یہ ملک اسلام کے نام پہ بنا ہے اور لوگوں نے اسلام کے نام پہ قربانیاں دی ہیں، اپنی جائیداد، بیوی، بچے، بوڑھے، جوان، سب کی، حتیٰ کہ عزتوں کی قربانی. کون دے سکتا ہے عزت کی قربانی؟ کس میں اتنی ضرورت ہے؟ کوئی نہیں دے سکتا. عزتوں کی قربانی دی ہے سامنے، باپ نے اپنے سامنے اپنی بیٹی کو اس طرح لٹی دیکھی، پھر یہ پاکستان مرد وجود میں آئے. تو اب اس کا مطلب یہ ہے کہ جب ہم اس کو عزتوں کی قربانی دے کے، جان مال کی قربانی دے کے، اپنی ساری جائیدادیں چھوڑ کے اس ملک میں آئے، تو خدا را میری تمام اداروں سے، تمام سیاستدانوں سے، تمام لوگوں سے یہ گزارش ہے، یہ دنیا مختصر ہے. فرعون چلا گیا، بڑی طاقت ہے، کچھ نہیں بچا. آج میں سب کو یہ کہتا ہوں، آپ جتنے بھی بڑے عہدے پہ لوگ بیٹھے ہیں، خدا نہ خواستہ ابھی کسی کے سر میں چھوٹا سا درد ہو جائے، چھوٹا سا درد، اور درد شدت کا ہو جائے، اس کے سامنے دنیا جہان کی تخت و تاج رکھ دو، ٹھوکر مار دے گا. کیونکہ تندرستی بڑی نعمت ہے. اگر اللہ نے ہمیں یہ زندگی دی ہے، نعمت دی ہے، یہ ملک دیا ہے، طاقت دیا ہے، اقتدار دیا ہے، تو ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے اقتدار بھی چلا جائے گا، زندگی بھی چلی جائے گی، یہ ملک رہ جائے گا، اور روز محشر ہر چیز کا حساب دینا ہوگا. تو لہٰذا یہ ملک اسلام پہ بنا ہے اور اس کے اسلام کے مطابق اس میں جو فیصلے وہ ہونے چاہیے، اور انا کی پرستی چھوڑ کے، ایک دوسرے سے مقابلے میں چھوڑ کے، صرف اور صرف تمام دائرے اگر یہ آج بیٹھ کے حل نکال لیں کہ اس ملک میں اللہ کا نظام نافذ کیا جائے گا اور اس ملک کو جس مقصد کے بنے اس میں کیا جائے گا، عوام کو صورتیں میسر کی جائیں گی، غریب نہیں رہے گا، امیر بہت زیادہ امیر نہیں ہوگا، میانہ روی ہوگی. حضرت عمر فاروق میں زکوٰۃ لینے والا کوئی نہیں ہوتا تھا. اس پر اسلام کے نظام میں کتنی طاقت ہے. لیکن ہم جو ہے نا، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں مجھے یہ اللہ کمی بیشی خوف ہے، یعنی اس لیے کہ نہیں غربت سے مسلمانوں کا انتشار ہے، یہ خوف ہے کہ یہ لوگ دنیا داری میں ساتھ تک مقابلوں میں آگے بڑھ جائیں گے. ہم دنیا داری کے حد میں مقابلے اتنے بڑھ گئے، ہم سارے پیسہ پاکستان اٹھا کے باہر لے کے چلیں گے، باہر جتاتے، باہر ہر چیز بنا رہے ہیں. جب ملک میں پیسہ نہیں چھوڑے گا تو ملک میں کاروبار کیسے ہوگا؟ صرف یہ اقتدار کے لیے ملک رہ گیا، یا آپ کی بادشاہت کے لیے ملک رہ گیا، یا آپ کے ڈنڈے زور کے لیے ملک رہ گیا. ایسا نہیں چلے گا. صرف اور صرف ملک اس وقت چلے گا جب آپ سب لوگ
اس بات پہ ایمان لگے کہ اللہ ایک ہے، بہت اللہ شریک اللہ کے آخری نبی ہیں، ہم نے ان کو حکم مطابق چلنا ہے اور چلانا ہے، پھر یہ ملک چلے گا۔ نہ دیکھے قتل حسین اصل میں مر گئی یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے کربلا کے بعد، آج بھی ان کا نام زندہ ہے، لیکن جن لوگوں نے ملک کے لیے کام کیا ہے کہ حضرت رحمۃ اللہ نے کیا، آج بھی نام زندہ ہے، اور جن جن لوگوں نے اس ملک کے ساتھ کھلواڑ کیا ہے آج ان کا نام ختم ہو گیا۔ یہ عارضی زندگی ہے، یہ ختم ہو جائے گی۔ یہ جو منکر نکیر بیٹھے ہیں دائیں بائیں ہر چیز لکھ رہے ہیں، یہ روزہ رشک یہاں اس طرح آپ کے سامنے نامہ مال پیش کر دیا جائے گا۔ پھر آدمی کہے گا یہ قبر تک کے جانے کی بات ہے، جتنے محلات جتنی جگہیں بنی جتنا کچھ بنا یہ قبر کے باہر باہر تک رہ جائیں گے، آپ کے امال ساتھ جائیں گے۔ میری گزارش ہے، میں کوئی عالم دین کوئی محقق نہیں ہوں، لیکن میں ایک چھوٹا سا طالب علم ہوں، لیکن دنیا کے معاملات میں میری بڑھاپے میں عمر پہنچ گئی ہے، میں نے بچپن سے لے کے بڑھاپے تمام نشیب و افراد دیکھے، ہم نے اس میں ایک ہی حل نکالا ہے، وہ حل یہ ہے کہ ظلم کا نظام جو ہے نا وہ اپنا قائم حکومت رہتے، لیکن وہ کیا کہتے ہیں ناانصافی کے لیے حکومت قائم نہیں رہتی، تو اس لیے اس کو انصاف کے اوپر اس معاشرے کو تشکیل دیا جائے، اور جب معاشرے ہر آدمی اپنے حصے کا اس میں اپنا جو حصہ وہ ڈالے تاکہ بروز قیامت وہ اپنا جواب دے سکے، ورنہ آج کسی نے 50 سال کا 70 سال کا اخیر 80 سال کا سب نے چلے جانا ہے، کس بات کی انسان کو عقل ہے کہ انسان کے اختیار میں کیا ہے، لیکن انسان جو اللہ تعالیٰ نے جس کی زندگی موت لکھی، جو فیصلہ ارشد جی نے کہا تھا ایک پروگرام میں کہ ان کا جی آپ بہت آگے چلے گئے، اس کا زندگی موت اللہ کے اختیار میں، جو رات قبر ہے میں وہ باہر مسلمانوں کا ایمان ہے، لیکن جو اس کو قتل کرواتا ہے، جو اس کو شہید کرواتا ہے، جو اس کے لیے پلانٹ ہے، وہ اپنے گناہ میں اپنا حصہ لکھتا جا رہا ہے، اس کا سارا حصہ اس کو گناہ میں لکھتا جا رہا ہے۔ رابیل کا قتل ہوا، آج تک جتنے دنیا میں قتل ہوں ان کے نامہ مال میں لکھتے جائیں گے۔ تو لہٰذا اس بات کو اقتدار نشوں کو چھوڑ کر صرف عوام کی بھلائی کا نشہ دل میں اپنائے اور عوام کے لیے کام کرے۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پہ عمل پیرا توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اچھی صحافت کرنے کی، سچ بولنے کی، اور ہمارے حکمرانوں کو سچ بولنے کی، ہمارے بچوں بوڑھوں جوانوں سب کو بولنے کی توفیق رہے، اور اللہ تعالیٰ اس پاکستان کو سلامت و قائم رکھے۔ انشاءاللہ اگلے پروگرام کے ساتھ حاضر ہوں گے، اجازت چاہتے ہیں، اللہ حافظ۔